تو اس واقعے میں قرآن کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معجزے کو جو اس نے اپنے بندہ خاص عطا فرمایا اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات۔ اس میں مفسرین کرام یہ ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اگر معراج کا ایک ایسا انوکھا سفر تھا کہ جس پر لوگوں نے بہت زیادہ اعتراض کرنے تھے، تو اگر اس واقعے کو یوں بیان کیا جاتا کہ اے محبوب تم فرما دو کہ میں راتوں رات گیا، میں نے راتوں رات سیر کی، تو اس پر ڈائریکٹ سب لوگ تم پر اعتراض کریں گے۔ اب اعتراض کی گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندہ خاص کو راتوں رات لے گئی۔ اور اس لفظ کے اوپر اگر ہم غور کریں تو سبحان میں وہ پاک ہے، یہ وہ کلمہ تعجب ہے جب ہم کسی بہت بڑی چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کو دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں اور ہماری زبان سے بے اختیار اللہ کی حمد و ثنا نکلتی ہے، تو یہ لفظ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ کا لفظ ہماری زبان سے نکلتا ہے۔ جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں وہ چیز ہمارے دل کو بھا جاتی ہے، ہمیں بہت زیادہ خوش کرتی ہے، ہمیں بہت زیادہ حیران کرتی ہے، تو ہم سے دیکھ کر کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو اس لفظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ لیلا، رات کے مختصر حصے میں اپنے بندہ خاص کو لے گئی۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر وہ لفظ بڑا قابل ہو رہا ہے، یہ وہ ارشاد فرمایا بعبدہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو وہ اوصاف عطا فرمائے کہ جو مخلوق میں اور کسی کو نہیں دیے۔ اور انسان کی فطرت ہے کہ بندہ کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے، اور اس محبت کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، یا حسن کی وجہ سے محبت کرتا ہے، علم کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اس کے شفیق ہونے کی وجہ سے محبت کرتا ہے، تو مختلف اوصاف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بندہ کسی سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی ہستی دنیا میں مبعوث فرمائی جس میں تمام تر اوصاف حمیدہ جمع فرما دیے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ خود بخود اس سے محبت کرے، اس کی طرف مائل ہو۔ حسن و جمال دیا، وہ بھی کمال کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ارشاد یوں لکھتے ہیں، کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کہ آپ کو جو حسن عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میری آنکھ نے ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا، اور آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا جمال عطا فرمایا کہ آپ کے حسن و جمال جتنا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک و صاف پیدا کیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، اور ایسا پیدا کیا گویا کہ جیسا آپ خود چاہتے تھے، اللہ نے ایسے آپ کو پیدا فرمایا۔ یہ صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ربائی ہے عربی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو وہ تمام اوصاف عطا فرمائے کہ جو اوصاف باقی پوری مخلوق میں کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح نہیں بدرجہ اتم نہیں عطا فرمائے تھے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ جب کسی کے اوصاف ہم وصف گننا شروع کرتے ہیں تو ایک وقت ہوتا ہے کہ اس کے اوصاف ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کے اوصاف کا ختم ہونا ایک عیب ہے۔ تو فرمایا کہ اے محبوب آپ کے اندر اتنی خوبیاں آپ کے رب نے رکھی ہیں کہ خوبیاں گنتے خبر ختم ہوتی ہی نہیں ہیں۔ تو خوبیوں کے ختم ہونے کے عیب سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پاک رکھا ہے۔ تو تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ جو فرمایا نا خالق کا بندہ، تو اللہ کا بندہ ہونا یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت
بڑی فضیلت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ اگر آپ مجموعی طور پر قرآن پاک کی دیگر کئی آیات جن میں عبد کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کسی کو اپنا بندہ کہا بھی ہے تو اس کے متصل ماں بعد اس کا نام ذکر کیا ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب ذکر کیا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود نام ذکر کر دیا۔ لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنے بندہ خاص کو اپنا بندہ کہہ کر پکارا وہاں آگے نام ذکر نہیں کیا، تو گویا کہ پتہ چلا کہ اس بندہ خاص کا اللہ کی بارگاہ میں جو مقام ہے وہ اور کسی بندے کا نہیں ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر بھی کہا کہ وہ ذات پاک ہے جو راتوں رات کے ایک مختصر حصے میں اپنے بندہ خاص کو لے گئی اور سیر کرائی، عبدی ہی کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس لفظ عبد سے ایک اور بات بھی بڑی واضح طور پر سمجھ آتی ہے کہ یہ معراج جو ہے یہ خواب کے اندر نہیں تھی، بلکہ عبد کا اطلاق یہ گوشت پوست ہڈیاں اور یہ جو جسم ہے اس جسم پر بدن پر باڈی پر اطلاق ہوتا ہے عبد کا۔ تو راتوں رات وہ اپنے بندہ خاص کو بما جسم لے گئی اور اس کو معراج کرائی۔ اس کی بہت بڑی عام فہم دلیل یہ بھی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کے اندر جب اس واقعے کو اس معجزے کو بیان کیا تو ایک کفار کی بہت بڑی تعداد تھی جس نے یکسر اس سے انکار کر دیا، ماننے کے لیے تیار ہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ جائے اور پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی جائے اور وہاں سے لامکاں کی بلندیوں تک جائے اور پھر واپس بھی آ جائے اور اس میں رات پوری نہیں بلکہ رات کا انتہائی مختصر حصہ گزرے۔ خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے، چلے وہ سروے چما خراما نہ رک سکا سدرا سے بھی داما، پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سب این و آن سے گزر چکے تھے۔ کون مانتا اس بات کو؟ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، انکار کر دیا، کہا نہیں ہو سکتا۔ اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عقل میں، جو شعور میں، جو خرد میں نہ آئے، اور جو عقل میں آ جائے وہ معجزہ نہیں ہے۔ تو بڑی بدیہی سی بات ہے کہ اگر یہ معراج خواب میں ہوئی ہوتی تو آپ مجھے آ کر کہتے ہیں امام صاحب میں نے خواب دیکھا ہے میرا 1 کروڑ روپے کا بانڈ نکل آیا ہے، تو میں آپ کو کیا کہوں گا؟ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کہیں کہ میرا واقعی 1 کروڑ کا بانڈ نکل آیا ہے تو پہلے تو میں سر سے لے کر پاؤں تک آپ کو دیکھوں گا، اور پھر آپ کو پتہ ہے حقیقت ہوتی ہے، خواب ہوتی ہے۔ تو خواب تو کوئی بھی آپ کہیں مجھے میں نے خواب میں دیکھا میں چاند کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، تو ہم آپ کو کہیں گے یہ بڑا اچھا خواب ہے جی، آپ بڑے چاند کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو بلندیاں ملیں گی۔ آپ کہیں میں نے خواب دیکھا میں خواب میں اڑ رہا ہوں، آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں خواب میں، ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں خواب میں ہم اڑ رہے ہیں، لیکن خواب کیا ہے؟ خواب ہے۔ اگر آپ کہیں کہ میں مسجد میں اڑ کے آیا ہوں اپنے پروں سے تو میں آپ کی بات کو یقین کروں گا؟ کوئی بھی نہیں یقین کرے گا۔ تو یہ معراج جو ہے یہ جسمانی تھی، اسی لیے لوگوں نے ایک دم مخالفت کی، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تصدیق کی اور کہا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ میں راتوں رات گیا ہوں تو اگر یہ کہتے ہیں تو یہ سچ ہی کہتے ہیں، کیونکہ ان کی زبان سے سچ کے علاوہ اور کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ تو لوگوں نے انکار کیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ محض خواب کی بات نہیں تھی۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہلے گئے، پھر مسجد اقصی سے پھر لامکان کی بلندیوں کی طرف۔ طویل واقعہ ہے، آپ سنتے بھی رہتے ہیں، کچھ چیزیں باتیں۔ سفر معراج یہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت جو اس کو اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہے، اس کی ایک نایاب مثال ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے سیکھنے کے لیے بھی ہیں۔ وہ وقت ایسا تھا
کہ اس وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے تھے۔ اعلان نبوت کا 11واں سال، پریشانیاں پے در پے آ رہی ہیں۔ قریب ترین وہ ہستیاں بظاہر جن کا سہارا لگتا تھا یکے بعد دیگرے دنیا سے چلی گئی ہیں۔ حضرت ابو طالب جنہوں نے کہا تھا بھتیجے جو تیرا دل کرتا ہے کر، میں ہوں نا، وصال ہو گیا۔ وہ زوجہ کہ جب کبھی بھی پریشان ہو جاتے، کبھی دل پر بوجھ ہوتا، آ کر ان سے شیئر کرتے تھے، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا تھا۔ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں نا، باغبان نے آگ دی جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ رشتے میں سگا چچا ابو جہل سخت مخالفت پر اتر آیا۔ کفار کی پوری جماعت اس بات کے در پہ ہو گئی کہ انہیں معاذ اللہ قتل ہی کر دیا جائے۔ اور کون سی ایسی تکلیف، کون سی ایسی پریشانی، کون سا ایسا دکھ تھا جو نہیں دیا گیا تھا۔ کافروں کے ستم ہنس کے سہتے رہے، پھر بھی ہر آن حق بات کہتے رہے۔ کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ آج تو ہم نے آنکھ کھولی نہ کلمہ پڑھتے ہوئے، مؤذن نے آ کر ہمارے کان میں اذان دی کہ تجھے مبارک ہو، تو نبی کا غلام بن کر دنیا میں آیا ہے۔ تو جو چیز بغیر کسی قربانی کے حاصل ہو، جو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اس دین کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ ارشاد فرمایا اگر دین کے راستے میں تمہیں تنگ کیا جائے تو میں محمد کی تکلیفیں یاد کر لیا کرو، کیونکہ میں سب سے زیادہ تنگ کیا گیا ہوں۔ سخت پریشانی کے عالم میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آپ آرام ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ میری کیفیت یہ تھی کہ نہ میں سویا تھا نہ میں جاگ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا۔ دکھ کی اس گھڑی میں، پریشانی کے اس عالم میں، جب کہ چاروں طرف مصیبتوں کے گھٹا ٹوپ اندھیرے اور گھٹائیں چھائی ہوئی ہوں، اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی دلجوئی فرمائی۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار اے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انعادل کا بولتے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمیں میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ یہی سما تھا کہ پی کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے یہ التجا کی تھی، مولا اپنا آپ دکھا، رب ارینی، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا۔ قال ارشاد فرمایا لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں کہا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، کہا لن ترانی، ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی باری آئی تو آپ خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، آ کے جبریل نے یہ سنائی خبر، چلیے چلیے شہنشاہ والا گوہر، حق کو شوق لقا آج کی رات ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مژدہ جاں فضا سنایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات معراج کرائی گئی۔ معراج کرائی کیوں گئی؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمانا تھا کہ معراج کرائی گئی تھی؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہ سیر ہم اپنے محبوب کو ہم نے اس وجہ سے کرائی، لنریہ،
تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بھائی میں کراچی جا رہا ہوں، کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ فلاں کام ہے۔ گھومنے پھرنے بھی جانا ہو تو گھومنا پھرنا بھی تو ایک کام ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی مدعا ہے۔ تو یہ سیر کروائی گئی، لامکاں جنت دوزخ دکھائی گئی، کیوں؟ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ وہ ہماری نشانیاں دیکھے۔ اچھا، ان نشانیوں کے اندر بعض نشانیوں کا تعلق دیکھنے سے تھا، بعض نشانیوں کا تعلق چکھنے سے تھا، بعض نشانیوں کا تعلق سونگھنے سے تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشبو سونگھی، جنت اور دوزخ کے اندر لوگوں کو دیکھا، جنت میں لوگ مزے کر رہے ہیں، پوچھا کیوں؟ دوزخ کے اندر عذاب کے اندر مبتلا ہیں، وجہ بتائے گی، یہ وجہ ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ وہ ہماری نشانیوں کو دیکھے۔ بہت کچھ دیکھا، اور سب سے بڑی بات رب کائنات کو دیکھا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، لیکن اس کی کیفیت کو کما حقہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے دیدار عطا فرمایا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں، کیوں؟ کہ اس کے کہنے پر جس نے سب کچھ دیکھ کے ہمیں بتایا۔ جنت کے اندر اور دوزخ کے اندر مختلف لوگوں کے درجات، اور دوزخ میں مختلف لوگوں کے طبقات دیکھے۔ ایک اس میں روایت پیش کرتا ہوں جو ہمارے سیکھنے کے لیے اور ہمارے گزشتہ موضوع سے بھی ریلیٹڈ ہے۔ دیکھا کہ ایک لکڑی ہے، لکڑی، اور وہ گزرنے والوں کے کپڑے بھی پھاڑ رہی ہے، لوگوں کو زخمی کر رہی ہے۔ یہ بطور مثال ایک چیز دکھائی گئی۔ اچھا یہ کیا ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو راستہ روک کے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ ٹریفک کے بارے میں بات کر رہے تھے پچھلے جمعے ہم۔ راستہ روکنے کی ایک مثال آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ایسا نہ کیا کریں، ایسا نہ کریں۔ کیسا؟ سنگل روڈ پہ گاڑی جا رہی ہے، آگے گزرنے کے چکر میں اپنی گاڑی کو اوورٹیک کر کے آگے جاتے ہیں اور ایک جھمگھٹا بنا کر پورا روڈ بلاک کر دیتے ہیں۔ دیکھا کبھی آپ نے؟ دیکھا ہوگا کئی دفعہ۔ اس ایک بندے کی غلطی کی وجہ سے جو گاڑی درمیان میں آنے والوں کا راستہ روک کے کھڑی ہو جاتی ہے، تو ساری ٹریفک سامنے والے بھی اور پچھلی بھی بلاک ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے، گھنٹوں لوگوں کے ضائع ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ یہ مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے۔ اگر ایسے ہو کہ ہم اپنی لائن میں کھڑے رہیں، یہ راستہ بالکل کلیئر رکھیں تو ٹریفک جام نہ ہو۔ بڑی سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے۔ تو یہ راستہ بند کرنے کا سبب بننا، جہاں پر لوگوں کی گزرگاہ ہو، لوگ گزرتے ہوں، اپنی کسی حرکت کی وجہ سے اس راستے کو بلاک کر دینا، بند کرنا، یہ بھی سخت گناہ ہے اور دوسرے کو شدید اس میں اذیت ہوتی ہے۔ تو ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ اس طرح کا جب موقع آئے گا تو ہم صبر کے ساتھ اپنی لائن میں لگے رہیں گے اور دوسرا راستہ بالکل کھلا چھوڑیں گے تاکہ ٹریفک بلاک نہ ہو۔ کریں گے انشاءاللہ سب۔ میں بھی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ صبر کا مظاہرہ کروں گا۔ تو ایک چیز یہ بھی معراج کی رات اللہ کے رسول نے دیکھی کہ وہ مثال ایک دکھائی گئی کہ وہ ایک لکڑی ہے اور لوگوں کو زخمی کر رہی ہے اور لوگوں کے کپڑے پھاڑ رہی ہے۔ یعنی راستے کی رکاوٹیں، راستے کی رکاوٹ بننا جو ہے یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے اور اس سے بھی منع کیا گیا۔ ایک منظر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات یہ دیکھا کہ ایک شخص کے سر پر پتھر مارا جاتا ہے اور اس کے سر کو کچلا جاتا ہے، اس کا سر بالکل پس جاتا ہے اور پتھر دور جا کے لڑک کے گر جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا سر پھر بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، دوبارہ فرشتے پتھر اٹھاتے ہیں اور اس کے سر میں مارتے ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر نماز کے وقت بوجھل ہو جایا کرتے تھے، نماز میں سستی کرتے تھے۔ اذان ہوتی تھی لیکن
ان کو پرواہ نہیں ہوتی تھی، نماز قضا کر دیتے تھے۔ صبح فجر میں اگر اذان یا الارم کی آواز کان میں پڑتی بھی ہے تو کروٹ بدل کر پھر سو جاتے، ان کے سر بھاری ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معراج کی حقیقتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔